محلے کی دادی اور شرارتی انم کی کہانی۔ ہمارے محلے میں ایک دادی رہتی تھی۔ سب انہیں محلے کی دادی کہتے تھے۔ ان کا اصل نام زینت بی بی تھا، مگر کوئی بھی انہیں اس نام سے نہیں پکارتا تھا۔ سفید بال، بڑی سی اینک، ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ان کی پہچان تھی۔ دادی کا دل بہت نرم تھا اور وہ سب بچوں کے لیے ماں جیسی تھی۔ صبح سویرے سب کو سلام کرنا، بچوں کو دعائیں دینا اور محلے والوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا ان کا معمول تھا۔ اسی محلے میں ایک شرارتی بچی بھی رہتی تھی جس کا نام تھا انم۔ انم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھتی۔ کبھی پتنگیں اڑا رہی ہوتی، کبھی گیند گلی میں مار کر کسی کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیتی، تو کبھی اسکول جاتے وقت دوستوں کو ہنسا ہنسا کر روک لیتی۔ انم کی شرارتوں سے سب واقف تھے، مگر کوئی اس پر زیادہ ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ معصوم بھی تھی اور اس کی باتوں میں ایک الگ سی مٹھاس ہوتی تھی۔ دادی اور انم کی پہلی جھڑپ۔ ایک دن دوپہر کے وقت انم اور اس کی سہیلیاں محلے کی گلی میں کھیل رہی تھیں۔ انم نے گیند زور سے ماری جو سیدھی جا کر دادی کے آنگن میں گری۔ دادی اس وقت کچن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ گیند ان کے پاس آ کر گری تو وہ چونک گئی۔ یہ کس کی شرارت ہے؟ دادی نے بلند آواز میں کہا۔ انم دبے دبے قدموں سے آنگن میں گھسی اور ہنستے ہوئے بولی، یہ ہماری گیند ہے دادی، ذرا واپس دے دیں۔ دادی نے گیند اٹھائی اور انم کو غور سے دیکھا۔ تم ہی انم ہو نا، جس کے قصے روز میرے کانوں تک پہنچتے ہیں؟ انم نے مسکرا کر کہا، ہاں دادی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں بالکل فرشتہ ہوں۔ دادی ہنس پڑی اور گیند اسے واپس دے دی، مگر ساتھ ہی پیار سے سمجھایا، بیٹی، شرارت کرنی اچھی بات ہے، لیکن خیال رکھنا کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ انم نے سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ دادی بھی تو کتنی بھولی ہے، انہیں کیا پتہ میں کل کس کے دروازے پر گھنٹی بجا کر بھاگی تھی۔ دادی کا خاص کمرہ۔ محلے کے سب بچے جانتے تھے کہ دادی کے پاس کہانیوں کا خزانہ ہے۔ ان کے کمرے میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا جس میں تصویری کتابیں، پرانی کہانیاں اور کچھ کھلونے بھی موجود تھے۔ شام کے وقت جب دادی سب بچوں کو بلاتی تو انم ہمیشہ سب سے آگے بیٹھتی۔ ایک دن دادی نے الو اور لومڑی کی کہانی سنائی۔ کہانی ختم ہوتے ہی انم نے تالیاں بجائیں اور کہا، دادی، اب دنیا کی سب سے اچھی کہانی سنانے والی ہے۔ کاش اسکول کی ٹیچر بھی اب جیسی ہوتی۔ دادی نے ہنس کر کہا، اچھا پھر تم میرے شاگرد بنو، میں تمہیں کہانی کے ساتھ ساتھ سبق بھی دیا کروں گی۔ سب بچے خوش ہو گئے، لیکن انم نے فوراً سوال کیا، لیکن دادی، کیا اس سبق کے ساتھ مٹھائی بھی ملے گی؟ دادی نے قہقہا لگایا اور کہا، ہاں مٹھائی بھی ملے گی، بس وعدہ کرو کہ شرارتیں کم کر دو گی۔ انم نے وعدہ تو کر لیا، مگر اگلے ہی دن پھر ایک نئی شرارت کر بیٹھی۔ وہ دن جب انم مشکل میں پڑ گئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر انم نے اپنے دوستوں کو چیلنج دیا کہ وہ محلے کے سب گھروں کے دروازے بجا کر بھاگے گی اور کوئی اسے پکڑ نہیں پائے گا۔ سب بچے ہنسنے لگے اور انم نے واقعی یہ کام شروع کر دیا۔ پہلے گھر، دوسرے گھر، تیسرے گھر، لوگ حیران ہو کر دروازہ کھولتے اور خالی گلی دیکھ کر سر پکڑ لیتے۔ آخرکار وہ دادی کے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ گھنٹی بجائی اور بھاگنے ہی والی تھی کہ اچانک دادی نے دروازہ کھول دیا۔ انم سیدھی ان کے سامنے آ گئی۔ اس بار اس کی شرارت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ انم بیٹی، یہ کیا حرکت ہے؟ دادی نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ انم شرمندہ ہو گئی اور سر جھکا لیا۔ میں تو بس کھیل رہی تھی دادی۔ دادی نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ پھر آرام سے بولے، بیٹی، کھیل کھیل میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ کھیل نہیں رہتا، شرارت بن جاتی ہے، اور شرارت جب حد سے بڑھ جائے تو دوسروں کے دل میں رنجش پیدا کر دیتی ہے۔ تم تو چاہتی ہو سب تمہیں پیار کریں نا؟ انم نے آہستہ سے کہا، جی دادی۔ پھر یاد رکھو، پیار وہی کماتا ہے جو دوسروں کو خوش رکھے۔ یہ بات انم کے دل کو لگ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ شرارتیں کرے گی تو ایسی کہ سب ہنسی مگر کوئی ناراض نہ ہو۔ انم کی بدلی ہوئی شرارتیں۔ اب انم کی شرارتیں کچھ اور رنگ اختیار کر گئیں۔ وہ دادی کے آنگن میں چھپ کر مٹھائی رکھ دیتی اور دادی جب ڈھونڈتی تو ہنس ہنس کر کہتی، یہ انم کی جادوئی مٹھائی ہے۔ کبھی محلے کے بچوں کے جوتے صاف کر دیتی اور پھر مذاق میں کہتی، دیکھو جادو ہو گیا۔ محلے والے بھی انم کی نئی شرارتوں پر خوش ہونے لگے۔
سب کو لگتا تھا جیسے گلی میں ہنسی بکھر گئی ہو، اور یہ سب دادی کی باتوں کا اثر تھا۔ کہانی کا اختتام۔ وقت گزرتا گیا اور انم بڑی ہونے لگی، مگر دادی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ وہ اکثر کہتی، اگر محلے میں دادی نہ ہوتی تو شاید میں صرف شرارتوں والی انم ہی رہتی۔ دادی نے مجھے سکھایا ہے کہ شرارت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو خوش کرنا بھی ضروری ہے۔ محلے کی دادی اور انم کی دوستی محلے کی مثال بن گئی۔ سب کہتے تھے، یہ دادی کی دعائیں ہیں کہ انم اتنی شرارتی ہونے کے باوجود سب کی آنکھ کا تارا ہے، اور واقعی جہاں انم جاتی خوشی اور ہنسی ساتھ لے جاتی۔ کلیدی پیغام۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بچوں کی شرارتوں کو سمجھداری اور پیار سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر بڑوں کی رہنمائی اور دعائیں ساتھ ہوں تو ہر شرارت خوشی میں بدل سکتی ہے، جیسے انم کی شرارتیں دادی کی تربیت سے سب کے دلوں کی مسکراہٹ بن گئیں۔